अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आज का जो टॉपिक है वो है जॉब्स इन मलेशिया। तो क्या मलेशिया में जॉब्स अवेलेबल हैं? तो मलेशिया में बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, बट मोस्टली जो जॉब हैं वो हैं ओनली फॉर मलेशियंस। अब इसके पीछे क्या सीन है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। उसके अलावा फिर लोगों के मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके आंसर करता हूँ, शायद आपको भी आपकी मर्ज़ी का आंसर मिल जाए। तो जी सबसे पहले बात ये कि मलेशिया के जो असूल हैं, कानून है, उसके मुताबिक अगर कोई भी फॉरेनर बिज़नेस कर रहा है, रेस्टोरेंट है, शॉप है, कुछ भी है, उसके अंदर जो कैश काउंटर पे बंदा होना चाहिए वो होना चाहिए मलेशियन। फिर जैसे कोई भी रेस्टोरेंट है वगैरह वगैरह वगैरह, वहाँ पे मैनेजर, कैशियर, ये वो भी ज़रूरी है, मलेशियन होना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक यहाँ के अदारे टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। अभी रिसेंटली आके थोड़ी सख्ती हुई है, उसकी वजह ये बनी, यहाँ पे ज़ैतून के नाम से एक तुर्किश कंपनी है, तो वो मुख्तलिफ़ जगह पे स्टॉल लगाते थे जहाँ पे वो अपने बकलावा वगैरह, डिज़र्ट और बाकी चीज़ें सेल करते थे। उनमें से एक जगह से उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ। उसकी मेन वजह ये हुई कि बुकी बिंतांग यहाँ का एक मेन पॉइंट है, वहाँ पे वो लॉट 10 के सामने स्टॉल तो लगाते थे, वहाँ पे म्यूज़िक चलाते थे, फिर उन्होंने साथ डांस करना शुरू कर दिया और लोगों के पास प्रॉपर वीज़ा भी नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे सीन बने। एक दो मलई ने वहाँ पे जाके वीडियो बना दी कि ये क्या कर रहे हैं, बगैरती कर रहे हैं। वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद उनकी बाकी जगह से भी उनके जो स्टॉल थे वो उठाने शुरू कर दिए। तो अभी उस वजह से हर कंपनी ये डरती है और कोशिश करती है कि वो अपने रेस्टोरेंट में कम से कम फॉरेनर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मलई रखें, ताकि वो इन तरह की चीज़ों से बच सकें। क्योंकि अगर कोई मलई और अगर कोई फॉरेनर स्टूडेंट है, जॉब अलाउ नहीं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो के जॉब अलाउ नहीं, ठीक है। मास्टर्स पे अलाउ है, लेकिन वो भी जब छुट्टियां हों तो 20 घंटे एक हफ़्ते में बाय राइट ये है। अब किसी के पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, उसको भी अलाउ नहीं कि रेस्टोरेंट में काम करे। गार्डनर का वीज़ा है, उसको भी अलाउ नहीं रेस्टोरेंट में काम करे। तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, थोड़ी बहुत दो नंबरी तो चल जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा फॉरेनर होंगे ना तो इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। उस रेस्टोरेंट पे नज़र भी पड़ती है कि यार यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर हैं। इवन कि कुछ दफ़ा बैठे हुए कस्टमर ही आपके और DBKL के बंदे होते हैं, उनको भी पता चलता है कि यार ये रेस्टोरेंट यहाँ ये ऑन किया जाता है किसी फॉरेनर के थ्रू, या कोई फॉरेनर इसको ऑन करता है, तो वो उस पर और इशू बना देते हैं। तो ये कुछ वजह हैं कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो कहते हैं ओनली फॉर मलेशियन, ओनली फॉर मलेशियन, ओनली फॉर मलेशियन। फिर उसमें ये कि रिसेंटली कुछ मुझे मैसेज आते हैं कि हमें जॉब चाहिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। इवन कि एक बंदा मुझे ये कहता है कि मैंने ये काम किया है, मुझे फ्रीलांस में या ई कॉमर्स में कुछ इस तरह का ना बता रहा था कि मेरा इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है और आई थिंक आई डिज़र्व गुड जॉब। पाकिस्तान में बैठा हुआ मुझे ये कह रहा है कि मैं एक अच्छी जॉब डिज़र्व करता हूँ। तो आई डोंट नो कि उसको मैं क्या आंसर करूँ। फिर मैंने उसको कहा हाँ हो सकता है आप करते हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता उसको मैं क्या आंसर करूँ, ठीक है। तो इस तरह का सीन भी है। तो अभी इसमें बेटर जो है कि अगर आप मलेशिया आ गए हैं या आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। देखें, कुछ जॉब होती हैं वेरी एक्सक्लूसिव जॉब होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल ड्राइविंग राइडिंग किसी को अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कार चलानी आती है, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, या यहाँ पे आके आप ले लेते हैं। कुछ दफ़ा होता है कुछ बड़ी बड़ी फैमिलीज़ उनको पर्सनल ड्राइवर चाहिए होते हैं, तो वो कभी कभी ये इक्का दुक्का जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई भी स्किल है, आप समझ लें जब आप मलेशिया आ जाते हैं, ठीक है, टेम्परेरी अगर आपको उसी स्किल में जॉब चाहिए तो आप समझें कि उस पर जैसे एक होता है ना, 1 लाख को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। तो आप अपने आप को 0 समझे पहले तो, ठीक है। हाँ, आपका जो स्किल, आपका जो भी है वो आपके काम ज़रूर आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों, 4 दिन बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। यहाँ पे आ रहे हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं लेके आएँ, और फिर आपको आसानी भी रहेगी। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके लोग आते हैं। रिसेंटली मुझे एक आदमी मिला, एक खुद विज़िट पे आए हैं, साथ 3-4 बच्चे ले आए। ओ मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता रहा हूँ, ये है वो है। भाई आप चलाते रहो, पाकिस्तान में कहानियाँ चला के ट्रैवल एजेंसी चल जाती हैं। यहाँ पे लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, एजेंटी कर रहे हैं, सारी कहानियाँ सुना के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्किल आपका पाकिस्तान में तो बिक सकता है, यहाँ पे नहीं बिकेगा।
ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی رکھے گا بھی نا ٹریول ایجنسی والا, موسٹلی تو فارنر رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور باقی لوکل تو آن لائن ہی خود ہی پرچیز کر لیتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے. فارنر رکھے گا وہ 1000-1500 سے زیادہ آپ کو دے گا نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ فیملی کے ساتھ آ گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا وہ اسکل آپ کو یہاں پہ ود فیملی, وہ آئے بھی وزٹ پہ ہیں نا, پراپر سرچ کی, بس سوچتے ہیں پاکستان سے نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی رستہ بن جائے گا. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے, تھوڑی پلاننگ کر کے آئیں. اور اس میں مجھے بہت سے لوگ, بہت سمجھدار لوگ بھی ملے, ٹھیک ہے, جن کو پتہ ہے, جن کو بڑی بڑی کہانیاں سنائی گئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یقین نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور بہت سے ایسے بیوقوف بھی ہیں کہ ان کو کوئی بھی کچھ بتاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی بس ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ بہت فلیکسیبل رہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز, جو ایک اسکیم بھی ہو رہا ہے اب جاب کے نا, پتہ ہے بہت سے فارنر جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور اچھی جاب ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب نا کیا ہوتا ہے, جب آپ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ سرچ کرتے ہیں گوگل ادھر ادھر, تو آپ کو نا ایڈس شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ویکینسیز اویلیبل, یہ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو ای میل کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, وہ کہتا ہے ہم آپ کا انٹرویو لیں گے. آپ کا انٹرویو بھی لیتے ہیں. وہ انٹرویو لے کے نا کہتے ہیں ہاں آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, یو ہیو ٹو پے ڈپازٹ, کچھ وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں. تو یہ اسکیم ہے. اگر کوئی بھی آپ کو یہاں پہ جاب کی آفر کرتا ہے اور وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے تو وہ اسکیم ہے, ٹھیک ہے. کبھی بھی کسی کو پیسے نہ, جس کو ورکر چاہیے اس کو کیا ضرورت ہے اس ورکر سے پیسے لینے کی. کوئی بھی کمپنی ایسا کام نہیں کرتی. اگر کوئی جنٹ بیچ میں انوالو ہو کے یہ کر رہا ہے تو اس کو, اگر آپ کو پرسنل جاننے والا ہے, بہت اچھا تعلق ہے, پھر اس پہ ٹرسٹ کریں, ورنہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں اکوموڈیشن کا سین. تو اکوموڈیشن پہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اچھے پوائنٹ پہ بڑا بڑا اچھا گھر فیس بک مارکیٹنگ ادھر ادھر لگایا جاتا ہے, اور پھر باہر کہا جاتا ہے کہ آپ آ کے اس کو دیکھ لیں, پر آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے آپ 50 رنگٹ, 100 رنگٹ, 50 رنگٹ, 350 اس طرح کر کے آپ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں, تو پھر ہم آپ کو روم دکھائیں گے. اگر آپ کو پسند نہیں ہوگا تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ریفنڈ ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک اسکیم ہے. تو جابس کے لیے یہ میں بولوں گا کہ پہلے تو جو ینگ لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ہے اور آپ اگر یہاں پہ آ کے 3-4 مہینے رہتے ہیں, آپ کو جاب نہیں ملتی, تو اگر وہ پیچھے سروائیو نہیں کر سکتے نا, تو بھائی جو دال روٹی وہاں پہ کھا رہے ہو نا وہی کھاؤ پہلے. ابھی حالات ایسے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ملیشیا کے ہر جگہ کے حالات ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے. ملیشیا کا ایک ویزا جو پروسیس ہے وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کچھ دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کمپنی ہائر کرنا چاہتی ہے, اس کو آپ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن جو ایک بیچ میں پرابلم آ جاتی ہے وہ ہے کمپلیکیٹڈ ویزا پروسیس. اسی کمپنی کا, اسی کیٹیگری کا ویزا لینا بھی ایک بہت ہارڈ ٹاسک ہے. یہ دبئی کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس لیٹر ہے, آپ کمپنی چینج کر سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وزٹ پہ گئے ہیں اور آپ کو کمپنی پسند آئی, اس نے آپ کو لیٹر دیا, آپ کو جاب مل گئی. اس کے کچھ فائدے ہیں دبئی میں, لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. اس کے نقصان اس طرح, جیسے کہ فار ایگزامپل میں ایک جگہ پہ کام کر رہا ہوں 3000 میں, ٹھیک ہے. پاکستان سے ایک بندہ وزٹ پہ آیا ہے اور وہ اس کے اسکل میری تو نہیں ہے, جو بھی ہے وہ وہی کام کہتا ہے کہ یار, اس کو کہتا ہے کہ آنر کہتا ہے کہ میں تمہیں 1800 میں دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو تم کر دو گے. تو وہ کہے گا ہاں میں کر لوں گا, کیونکہ وزٹ پہ آیا, اس کے لیے تو کچھ ہے نہیں. وہ اس کو ایک لیٹر دے دے گا, ٹھیک ہے. اب 3000 والے کو چھٹی کروائیں گے, 1800 والے میں رکھ لیں گے. تو اس وجہ سے نا وہ جب کہ سپلائی جب ڈیمانڈ سے زیادہ ہو جائے نا, ٹھیک ہے, تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو وہی ہو رہا ہے دبئی میں. ریسنٹلی میں نے دیکھا لوگ 1200 ریال میں, درہم یا ریال جو بھی چلتا ہے وہاں پہ, اس میں کام کر رہے ہیں. تو ملیشیا میں اگر ویزا کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, کہ جیسے کہ اچھی کیٹیگری والے ورکر کو پھر وہ ریپلیس کرتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم کسی کو لے رہے ہیں تو اس کا ویزے پروسیس کا مسئلہ ہوگا, اس کا یہ مسئلہ ہوگا, وہ مسئلہ ہوگا. تو وہ ایک اچھی چیز بھی ہے, ایک بری چیز بھی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اچھے اسکل رکھتے ہیں, اچھی جاب ڈیزرو کرتے ہیں, ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو باقی یہی کہوں گا کہ جب یہاں پہ آئیں تو فلیکسیبل ہو جائیں, ملٹیپل چیزیں کرنے کے لیے ریڈی رہیں, اور نخرے وغیرہ نہ کریں. بہت سے لوگ نخرے بھی کرتے ہیں. ڈونٹ تھنک کہ آئی ڈیزرو اے بیٹر جاب. 1-2 لڑکے تو ایسے ہیں کہ جی میں نے کبھی پاکستان میں کام نہیں کیا تو آئی وانٹ ٹو ڈو بزنس. آپ کو یہاں کے قانون کا پتہ ہے. یہاں پہ جو لوگ 20 سال سے رہیں گے, جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, وہ بزنس کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ جی ریسٹورنٹ کھول لیا, لوکل کہاں سے لائیں, لوکل کیشیئر کہاں سے لائیں, لوکل پارٹنر کہاں سے لائیں. تو بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ جو ان کے قانون میں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ہم مل کے بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کمپنی رجسٹر ہے, کمپنی کے اکاؤنٹ میں کانٹریکٹ بھی آ رہے ہیں, پیسے بھی آ رہے ہیں, لیکن ان کا ویزا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے. تو بہت سی یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ
کمپلیکیٹڈ بھی ہیں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے بیفور کمنگ ٹو ملیشیا, یا یہاں پہ آ کے بھی آپ سمجھنے کے لیے ریڈی رہیں. اور کچھ دفعہ ہم یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ چیزیں ایک ساتھ ہی دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ ایک دو اسٹوڈنٹ آیا, آتے ہی بھائی ابھی 3 گھنٹے نہیں ہوئے تو وہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, 100 کویشچن اس نے کر دیے. تو میں نے اس کو کہا یار ابھی تم آئے ہو, تھوڑا صبر کر جاؤ. تو کہتا نہیں میں بس انفارمیشن لے رہا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم ضرورت سے زیادہ چیزیں دماغ میں نہیں ڈالو, تمہیں جو کام کی چیزیں وہ بھول جائیں گی. تو اس کو وہ بری بات لگی, اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا اس کو بری بات لگی وہ, ٹھیک ہے. خیر وہ کچھ کہہ نہیں سکا, بھی آیا تھا اور میرے پہ ڈپینڈ بھی کر رہا تھا. تو وہ رواداری میں جی اٹھ کے چلا گیا. اور جب وہ گھر, جہاں پہ اس کو میں نے گھر ارینج کر کے دیا, وہاں پہ جب گیا تو وہاں پہ جا کے پھر مجھے فون کرتا ہے کہ میرا لیپ ٹاپ رہ گیا ریسٹورنٹ. اور ریسٹورنٹ میں اس ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا. میں نے کہا تم ریسٹورنٹ لیپ ٹاپ لے کے ہی نہیں آئے, تمہارا لیپ ٹاپ اس ٹیکسی میں ہے جس میں تم آئے تھے. اس نے کہا نہیں. وہ مانی نا, آپ بھائی جا کے ریسٹورنٹ پتہ کر دیں, بہت مہربانی ہوگی, یہ وغیرہ وغیرہ. میں اس ریسٹورنٹ بھی چلا گیا. وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا لیپ ٹاپ وہاں پہ تھا ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. اور پھر میں نے پھر بھی ریسٹورنٹ والوں کو نمبر دے دیا کہ اگر آپ کو لیپ ٹاپ وہ ملے تو آپ مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر دیں. میں نے اس کو بولا کہ وہ ٹیکسی آن لائن تھی گریب ایپ سے. میں نے اس کو کہا تمہارا لیپ ٹاپ گریب کے اندر ہے, اس سے کانٹیکٹ کرو, تمہیں رپلائی آ جائے گا, اگر ہوگا تمہیں مل جائے گا. تو وہی بات ہوئی, اس کا لیپ ٹاپ گریب کے اندر تھا اور اس کو اگلے دن رپلائی آ گیا. اس نے بولا کہ تمہارے 50 رنگٹ پے کرنے پڑیں گے, تو آ کے میں تمہیں ڈراپ کر جاؤں گا. پھر مجھے کہہ رہا ہے یار وہ 50 رنگٹ مانگ رہا ہے. میں کہا 1500 رنگٹ کا لیپ ٹاپ اگر تمہیں 50 رنگٹ میں واپس مل رہا ہے تو اللہ کا نام لے کے وہ لے لو واپس. تو یہ سین ہے. اور یہی کہوں گا کہ تھوڑی تیاری کر کے آئیں, تھوڑی پلاننگ کر کے آئیں, اور اللہ پہ یقین رکھیں. باقی یہ کہ دعا وغیرہ کریں, اچھا سوچیں اور اچھا کریں تو اللہ آپ کے لیے رستہ بنا دے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.